بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ انڈین سردار تھا، کینیڈا میں اس کے اپنے پرائیویٹ ہسپتال تھے جہاں سے کروڑوں ڈالر کما رہا تھا، مگر اب وہ اسلام قبول کر چکا ہے اور بہترین مسلمان بن کر دنیا کو اپنے عمل سے اسلام کی دعوت دے رہا ہے۔ اس کی قبول اسلام کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ ہمارا تعلق انڈیا پنجاب کے شہر بھٹنڈا سے تھا۔ میرے والدین لوگوں کو سود پر قرض دیتے تھے اور سرجیکل آلات کی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام بھی کرتے تھے۔ ہمارے علاقے میں جتنے بھی مسلمان تھے ان میں سے کوئی بھی سود پر قرض نہیں لیتا تھا، یہاں تک کہ میں نے خود لوگوں کو فاقے کی حالت میں دیکھا، بلکہ بھوک سے بلکتے بچوں کو بھی دیکھا، مگر وہ بچوں کی افلاس دیکھ کر بھی صبر کر جاتے، سود پر قرض نہ لیتے تھے۔ میری شدید خواہش تھی کہ کاش کوئی مسلمان بھی ہمارا مقروض ہو۔ میری یہ خواہش ہی رہی، کیونکہ غریب مسلم لوگوں کا ایمان مضبوط تھا اور صرف نام کی حد تک مسلمان لوگوں کے پاس دولت بہت تھی، لہٰذا غریب سود پر قرض لیتے نہ تھے اور مالدار مسلمانوں کو ضرورت نہ تھی۔ البتہ مالدار مسلمانوں کو کبھی کسی غریب مسلم کی مدد کرتے نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں پر امید تھا کہ کبھی نہ کبھی میرے دل کی خواہش پوری ہوگی، اور اسی امید کے ساتھ میں زندگی گزارتا رہا، یہاں تک کہ آغاز جوانی میں میری یہ خواہش پوری ہو گئی۔ ایک مسلمان شخص فوت ہوا تو اس کے گھر میں کفن کے لیے بھی پیسے نہ تھے۔ تمام مسلمانوں نے مل کر کفن کے پیسے جمع کر لیے تو قبر کی جگہ لینے کی رقم نہ تھی، لہٰذا اس مرحوم مسلمان کی بیٹی چند معزز مسلمانوں کے ساتھ ہماری دہلیز پر آئی اور قرض کا مطالبہ کیا، تو ہم نے اس کو بہت زیادہ سود لگا کر رقم دے دی، جو ظاہر ہے وہ چاہ کر بھی واپس نہ کر سکتی تھی، نہ کر سکی۔ خیر، تجہیز و تکفین کے بعد قرض کی ادائیگی تو دور کی بات، گھر میں روٹی تک کے لالے پڑ گئے۔ میں نے مقررہ وقت پر والدین کی اجازت سے لڑکی کو قرض واپس کرنے کے لیے مجبور کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ لاکھ کوشش کے باوجود جب وہ قرض واپس نہ کر سکی تو میں نے اسے اسلام چھوڑنے یا اپنا گھر ہمارے نام منتقل کروانے کا کہا، تو وہ اپنا گھر ہمارے نام کروانے پر رضامند ہو گئی۔ جب گھر ہمارے نام منتقل ہو گیا تو اس نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر کہا اس کی والدہ بوڑھی ہے، اس طرح مرگ پر ہے، لہٰذا والدہ کا وقت پورا ہونے تک اسے مہلت دے دوں۔ میں نے ایسا کرنے سے معذرت چاہی اور ان سے کہا آپ کچھ ماہ کا وقت مقرر کر لیں، اتنے وقت کے بعد آپ کو گھر خالی کرنا ہوگا۔ لڑکی نے والدہ صاحبہ کی حالت دیکھتے ہوئے 8 ماہ کا وقت لے لیا۔ میں نے بھی خوشی خوشی دے دی، مگر 8 ماہ میں وہ بوڑھی عورت لڑکی کی والدہ زندہ رہی، اور جب میں گھر خالی کروانے گیا تو اس بڑھیا نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور کہا کہ اگر تجھے اس گھر کے بدلے 7 گھر بلکہ 70 گھر مل جائے تو کیا تم میری بیٹی کو تنگ نہیں کرو گے؟ میں تو پہلے ہی سود کا کاروبار کرتا تھا، مجھے 1 بدلے 7 کا سودا بھی بہت تھا، 70 تو بہت زیادہ تھا، مگر میں جانتا تھا کہ بڑھیا مذاق کر رہی ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے جب تک زندہ رہے در در کی ٹھوکریں نہ کھائے۔ لہٰذا میں نے بڑھیا سے پوچھا کہ آپ مجھے کیسے 1 کے بدلے 7 گھر اور 7 کے بدلے 70 دے سکتی ہیں؟ تو بڑھیا نے کہا میں نہیں، میرا اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ تم نے اس کی مخلوق اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم کرنا ہے، اس کی امت کو دینا ہے، تو اس کا اجر بھی تمہیں اتنا ہی ملے گا۔ میں بڑھیا کی بات سن کر ہنسنے لگا اور کہا کہ اللہ نے آپ کو کفن تک کے لیے نہیں دیے تو مجھے 1 کے بدلے 7 گھر کیسے دے گا؟ اس بزرگ خاتون نے حسب صحت عمر مجھے سختی سے طنز کرنے سے منع کیا اور کہا میں 5 سال کا وقت دے دو، اگر ایسا نہ ہوا تو میری بیٹی یہ 6 سال کا بیٹا دونوں تیرا مذہب قبول کر لیں گے۔ میں نے بڑھیا کے سامنے اس کے نوجوان بیٹے اور معصوم بیٹے سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے گھر کے کاغذات ان کے حوالے کر دیے۔ اس کے بعد بڑھیا 1.5 سال زندہ رہی اور مر گئی۔ مرتے وقت اس نے مجھے پاس بلایا اور کہا اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں برکت ڈالے، تمہیں ہدایت دے، ساتھ ہی اپنے گھر کو میرے نام پر منتقلی والے کاغذات مجھے واپس دیے اور کہا یہ گھر بیچ کر کاروبار کر لینا، انشاءاللہ چند سالوں میں تم پر رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ میں نے ایسا ہی کیا، بڑھیا کے بیٹے اور بیٹی کو اپنے قریب چھوٹے سے گھر میں منتقل کیا اور گھر بیچ کر دوست کے ہمراہ کینیڈا میں کاروبار شروع کر دیا۔ میرا کاروبار وہاں بھی امپورٹ ایکسپورٹ کا ہی تھا اور وہ کاروبار اس قدر تیزی سے پھیلا کہ میں 1 سال کے بعد ہی نہ صرف بڑھیا والا گھر واپس لے کر اس کے بچوں کے حوالے کر دیا بلکہ کینیڈا میں بھی گھر خرید لیا۔ لاکھوں کروڑوں ڈالر کی میری آمدن ہو گئی تو میں کینیڈا منتقل ہو گیا۔ وہاں میری ملاقات ایک پاکستانی سید سے ہوئی جو اسلام کے داعی تھے۔ انہوں نے مجھے راہ ہدایت کی طرف بلا لیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ میرے ساتھ میری فیملی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔
جب ہم لوگوں کو سود کے گناہ کا پتہ چلا تو ہم لوگ توبہ طائب ہو گئے۔ میں نے کینیڈا میں اپنا پرائیویٹ کلینک بنایا، اس میں انگلش ڈاکٹر رکھے۔ اس بڑھیا کی بیٹی اور بیٹے کو کینیڈا بلایا اور لڑکی سے شادی کر لی۔ لڑکے کو ڈاکٹر بنا کر اپنے ہسپتال اس کے حوالے کر دیا، جس کی اب کینیڈا کے مختلف شہروں میں شاخیں تھیں۔ میں نے خود کو بزنس سے الگ کیا اور اپنی بیوی سے اسلام سیکھنے لگا۔ یوں مجھے سمجھ آ گئی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے 1 سے 7 گھر دیے اور کیسے اللہ نے اپنی مخلوقات پر رحم کرتا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اسلام فقط مسلمانوں کا نہیں بلکہ پوری مخلوقات کی فلاح ہے۔ میری بات پر جس کو یقین نہ ہو وہ آزما کر دیکھ لیں۔ نانی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔